ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جن سے اللہ کو بے انتہا محبت تھی، اور ان کو بھی اللہ سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قربانیاں جو ان سے لی تھی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کا صلہ اور بدلہ دیا۔ اس زمانے میں اور اس سے پہلے کتنے لوگ، ہزاروں کروڑوں ہوں گے، لیکن کس کے نام کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے نام کو سب جانتے ہیں۔ آب زمزم ہے تو اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی نام، حرم شریف ہے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام، شیطان کو کنگریاں مارنا ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام، قدم قدم پہ رکھ دیا نام کہ ان کی قربانیاں ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام۔ یہودیوں کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اسی سے یہودی ہے، ان کا نام یہودی پڑ گیا۔ اور یہودیوں کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو ہی کہتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک ہمارے وہ چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور آپ یاد کریے اسماعیل کو بھی، یسع کو بھی، ذی الکفل کو بھی۔ حضرت ذی الکفل یہ بھی ایک نبی تھے۔ حضرت یسع یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے خادم تھے، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو بھی نبوت سے نوازا تھا۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ھذا ذکر، یہ تو وہ تھے جو نبی تھے، لیکن جو نبی نہیں ان کے لیے بھی اللہ کیا دیں گے؟ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور یقیناً متقی لوگوں کا اللہ کے یہاں اچھا ٹھکانہ ہے۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحہ، ہمیشہ رہنے والے باغ، کہ مفتحۃ لہم الابواب، جن میں دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ متقین فیہا، اندر اس میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ وشراب، اس میں وہ بہت سارے میوے منگائیں گے اور شراب منگائیں گے، خوب طرح طرح کی چیزیں منگائیں گے، خوب کھائیں گے، خوب پئیں گے، گھومیں گے پھریں گے اور عیش و آرام کریں گے۔ اور پھر جو چیزیں عیش و آرام کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ سب میسر ہوں گی، سب آسان ہوں گی۔ جو سوچیں گے وہ ملے گا، جو دل میں آئے گا اللہ وہ پورا کرے گا۔ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا۔ کم سے کم ایک جنتی جو اس دنیا سے ذرہ برابر، رائے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گیا، اللہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے لیے 1,000 محل ہوں گے، 72 حوریں ہوں گی۔ کم سے کم جنتی کا یہ حال ہے۔ اللہ کہیں گے اس سے سوچ، تمنا کر، وہ تمنا کرے گا، سوچے گا کہ میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس یہ بھی ہو۔ اللہ اس کو دیتے جائیں گے۔ پھر جب اللہ کہیں گے اور تمنا کر، جب وہ تھک جائے گا سوچتا سوچتا، اللہ پھر اس سے اور زیادہ دیں گے۔ اور پھر اللہ کہیں گے اب کبھی چھینوں گا نہیں، اب کبھی واپس نہیں لوں گا، اب کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اب کبھی بیماری نہیں آئے گی، اب کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی خوف نہیں آئے گا، کوئی پریشانی لائق نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور اوپر سے موت نہیں آئے گی۔ موت بھی نہیں آئے گی، موت وہاں آئے گی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا چیزیں ہیں جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنا چنا ہے، اس لیے پریشانی ہمارے اوپر ہی آ رہی ہے نا۔ چاروں طرف سے سب ہمیں ہی ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہی تو ہے وہاں مقام۔ اللہ وہاں پہنچانا چاہتے ہیں ہمیں، اللہ وہاں ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں، بیماری دے کر، پریشانی دے کر، تکلیف دے کر، کبھی کاروبار میں کمی، کبھی مال میں کبھی اولاد میں کمی، کبھی محلے والے پریشان کر رہے ہیں، کبھی پانی پہ لڑائی، کبھی گلیوں میں لڑائی۔ اور یہ ہماری گلیوں میں کیا ہوتا ہے، غیر مسلموں کے یہاں چلے جاؤ تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ارے بھائی ان کی جنت یہی ہے، ان کو جو مزے لینے یہی لینے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں وہ اپنے آرام سے، ایک دن آئے گا ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا امتیاز رکھا۔ مرنے کے بعد بھی شاندار طریقے سے ہمیں نہلایا جاتا ہے، بہترین خوشبو لگا کے کفنایا جاتا ہے،
اب اچھے طریقے سے ہمیں بہت ہی آرام سے لے جا کے پھر دفنایا جاتا ہے. اب پھر وہاں پر ہمیں رکھ کے آ جاتے ہیں. پھر ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے جیسے اعمال ہم نے کرے ہوں گے. وہ قبر پوری کشادہ ہو جائے گی, ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پھر, اگر ہم نے یہاں کچھ کیا ہوگا تو. اور یہ جو پریشانیاں ہیں ان کا بھی صلہ ملے گا, بیماریاں ہیں ان کا بھی صلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو, اللہ نے جو وہاں مقام بنا رکھا ہے, اللہ جو وہاں ان محلوں میں ان مکانات میں اس کو پہنچانا چاہتے ہیں, تو اللہ پھر اس کو پریشانیاں دیتے ہیں, بیماریاں دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. ان پر وہ بندہ صبر کرتا ہے, صبر کے ذریعے سے اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے. پھر وہ اپنے مکانات میں پہنچ جاتا ہے سیڑھی در سیڑھی چڑھتے ہوئے. فرما رہے ہیں اور بھی بڑی نعمت, اور بھی بڑی نعمت, فَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب, اور ان کے پاس وہاں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی ہم عمر. اطراب کہتے ہیں ہم عمر, یعنی جیسی ان کی عمر ہوگی ایسی ان کی عمر ہوگی. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ جتنی بھی ہوں گی سب ایک عمر کی ہوں گی, یہ نہیں کہ اس پہ تھوڑا بڑھاپا آ رہا ہے, اس پہ تھوڑی سی جوانی آ رہی ہے, سب ایک ہی عمر کی ہوگی. وہ جن کو سمجھ میں آ گیا انہوں نے اس دنیا کو سمجھا ہی نہیں. اب ہمیں کچھ نہیں کرنا صرف اللہ کے علاوہ, اللہ کے نام کے علاوہ کچھ ہمیں نام لینا ہی نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی نام نہیں. اس کے نام لینے میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں مزہ ہی نہیں. انہوں نے سمجھ لیا مزے کو کہ جو اللہ اتنا دے رہا ہے ہمارے لیے, اتنا دے رہا ہے, اتنا اس نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم عمر عورتیں ہوں گی نیچی نگاہ والی. ھذا ما توعدون لیوم الحساب. اب اللہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ یہ وعدے تو وہ ہیں جو ہم نے تم سے حساب کے دن کے لیے کر رکھے ہیں. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد. یہ وہ ہے ہمارا رزق, ہماری دی ہوئی یہ وہ نعمتیں ہیں جو کبھی نبڑیں گی نہیں. نفاد کہتے ہیں ختم نہیں ہوں گی کبھی. ھذا یہ تذکرہ تھا کن کا؟ جنتیوں کا. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ, اور شرکش لوگ ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم, اور وہ دوزخ ہے. یصلونہا, اس میں وہ ڈالے جائیں گے. فبئس المہاد, کتنا برا ٹھکانہ ہے. اس آگ سے 69 گنا بڑھ کر ہے. صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہی آگ جلانے کے لیے کافی تھی, مگر آپ نے کہا یہ تو اس کا 70واں حصہ ہے, اس سے وہ 69 گنا بڑھ کر ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی چیز کی گرنے کی آواز سنی. آپ نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں, اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جہنم کے تہہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے 70 سال پہلے جہنم کے منہ پر اس کو گرنے کے لیے چھوڑا تھا, اور ابھی جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے, وہی بڑھتی جائے گی. فرما رہے ہیں کہ جہنم کے سب سے ہلکا عذاب اس میں یہ ہوگا کہ جہنمی کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا, جس کی گرمی اس کے دماغ کھولے گا. وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے کو ہو رہا ہے, حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. جہنمی انتہائی بدصورت اور سیاہ بنے ہوئے ہوں گے. موت موت پکاریں گے, موت نہیں آئے گی. رونا چاہیں گے تو رو نہ سکیں گے کیونکہ آنسو ختم ہو چکے ہوں گے. لہذا آنسوؤں کی جگہ آنکھوں سے خون بہے گا. آنسو بہنے کی جگہ نہر اور نالی کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے. آنکھ زخمی ہو جائیں گی, گلے میں توک پڑا ہوگا. گندک کے کپڑے پہنائے جائیں گے تاکہ آگ تیزی کے ساتھ لگے. جہنمی بھوک بھوک چلائے گا تو کھانے کے لیے آگ کے کانٹے دیے جائیں گے, جن سے نہ بھوک مٹے گی نہ پیٹ بھرے گا. پھر وہ آگ کے کانٹے جب گلے میں اٹک جائیں گے تو نیچے اتارنے کے لیے پانی مانگے گا, تو ایسا کھولتا ہوا پانی رہ جائے گا کہ چہرے قریب آتے وہ چہرے کو بھون دے گا کہ نیچے کا ہونٹ سوج کر یہاں آ پڑے گا اور اوپر کا ہونٹ سوج کر سر پہ جا پڑے گا. اس کے بعد جب وہ پانی کو پیے گا, اتارے گا, تو پیٹ کو وہ انتڑیوں کو پھاڑ کر رکھ دے گا. جہنمی انتہائی بدصورت ہوں گے, سیاہ بنے ہوئے ہوں گے. موت موت پکاریں گے, موت نہیں آئے گی. رونا چاہیں گے رو نہ سکیں گے کیونکہ آنسو ختم ہو چکے ہوں گے. لہذا آنسو کی جگہ آنکھوں سے خون بہے گا. آنسو بہنے کی جگہ نہر اور نالی کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے, آنکھ زخمی ہو جائیں گی. اور فرمایا وہاں جو سانپ اور بچھو ہوں گے, اونٹ کے برابر سانپ, کھچر کے برابر بچھو, جو اس پر مسلط کر دیے جائیں گے. اب اس جہنم میں جائے گا کون؟ صحابی نے پوچھا جہنم میں جائے گا کون؟ آپ نے فرمایا بدبخت. بدبخت لوگ جائیں گے جو نماز کے قریب نہیں جاتے, جنہیں اللہ کے سب سے عزیز
اور پیارا جو حکم نماز اس سے کوئی محبت نہیں. فرمایا جو مسلمان نماز نہ پڑھے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جس نے ایک نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا. آج آپ بتاؤ حدیث سچی ہے یا ہمارا ماحول سچا ہے؟ ہم نے ماحول کو سچا سمجھ رکھا ہے. بے نمازیوں سے ہمارے وہی تعلق جو نمازیوں سے تعلق. اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ بے نمازی ہوں میں. بے نمازیوں کو ہم نے عہدے دے رکھے ہیں، بے نمازیوں کو ہم نے عزت دے رکھی ہے، بے نمازیوں کو ہمارے اندر کوئی ذہن میں کوئی فرق نہیں، کوئی امتیاز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا ہمارے اندر کوئی یقین نہیں. حدیث نے کیا کہا ہے کہ گویا اس نے کفر کیا. فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، ظہر کی چھوٹ رہی ہے. وہ نمازی کیا پاگل ہیں جو یہاں فجر سے آ گئے؟ نماز پڑھنے میں سب سے پیچھے اور نمازی کمی نکالنے میں سب سے آگے، اور ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. ان کو جو نقصان ہو رہا ہے، ان کو جو نقصان ہو رہا ہے، ان کو جو گناہ مل رہا ہے، ہم بھی ساتھ دیں گے تو ہم بھی ساتھ ہیں، شریک ہیں. کھول کے کوئی بیان کرے تو وہ برا لگتا ہے، لیکن کھول کے بیان کرنے والا اللہ کے یہاں سب سے اچھا ہے. جیسے کل آ رہا تھا، حق میں بات کہنا سب سے اونچی ہے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور شرکش شیاطین نافرمان لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم یعنی دوزخ، یصلونھا جس میں وہ ڈالے جائیں گے. فبئس المہاد، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ. ھذا یہ ہے وہ دوزخ، اللہ کہیں گے یہ ہے وہ دوزخ. فلیذوقوہ حمیم و غساق، اب چکھو مزہ گرم پانی کا اور پیپ کا. کھانے پینے کے لیے پیپ اور رات ہوگی، سڑا ہوا گلا ہوا. اگر ایک لوٹا بھی نیچے زمین میں بھر کر لایا جائے، ساری دنیا کی جتنی مہک ہے وہ خوشبو ہے وہ ختم ہو جائے اور ساری دنیا بدبودار ہو جائے، جینا مشکل ہو جائے، محال بالکل. اگر ایک لوٹا بھی اس میں سے بھر کر جہنم سے یہاں لا دیا جائے.